خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ یعنی جسے ہمارے ہاں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں ایک بہت زیادہ بات عام چلتی ہے قضاء عمری کے حوالے سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس دن یعنی آخری جمعہ کے دن 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے گا، پہلی رکعت میں فلاں صورتیں، دوسری رکعت میں فلاں صورتیں پڑھ کر، تو ایسے جب 2 نفل ادا کر چکے گا تو اس کی گزشتہ ساری زندگی کی جتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ ادا ہو جائیں گی، گویا کہ اس کا کفارہ ہو جائے گا اور وہ جو قضا نمازوں کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یاد رکھیے یہ بالکل من گھڑت بات ہے، اور بہت ہی یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ پاک نے سارا نظام اور ساری شریعت رکھی ہے یہ اس کے خلاف بات ہے۔ اب جو قضا نمازوں کی ترتیب رکھی ہے اللہ پاک نے، اور جو نماز نہ پڑھنے پر جو اللہ کی طرف سے وعیدیں آئی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت قسم کی تنبیہیں فرمائی ہیں، وہ ساری کہاں جائیں گی؟ اس طرح کرنے سے سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بالکل بے پرواہ ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا کہ بھئی سارا سال جو ہے نا آپ ایسے گھومیں پھریں اور نمازوں کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف رمضان المبارک کے آخری دن 2 رکعت اس طرح پڑھ لیں گے اور ہماری گزشتہ سال کی زندگی کی ساری قضائے نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ ہمیں پھر آگے نئے سرے سے پھر ہم نمازوں کو چھوڑنے کی ترتیب بنا لیں گے۔ اس طرح تو بہت آزادی مل جائے گی، یہ تو ایک تو اس طرح تو بہت بڑا یعنی نقصان ہو جائے گا آخرت کے اعتبار سے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قضا نمازوں کی اس طرح نفل پڑھنے سے قضا نمازیں ادا ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایسی کوئی بات منسوب نہیں ہے، یہ ہماری اپنی من گھڑت بات ہے، اور اس کو ہم آگے پیش کر دیں گے ایسا کر لینے سے ایسا ہو جائے گا۔ کوئی حدیث اس بارے میں نہیں ہے، یہ بالکل آپ کو اس بارے میں تسلی ہونی چاہیے، اور ہم نے اس عمل کے اندر بالکل نہیں پڑھنا اور لوگوں کی ان باتوں میں بالکل نہیں آنا۔ اگر ہم آگے تو ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں اور بہت ساری من گھڑت باتیں چل رہی ہیں، ان میں یہ بھی چلنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ تو شریعت کا بڑا نقصان ہے، یہ تو انسان کو آزادی مل رہی ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے سردیوں میں اتنی مشقت سے نمازیں پڑھنے کی، گرمیوں میں نمازیں پڑھنے کی، سفر کے اندر نمازیں پڑھنے کی، بیماری کے اندر نمازیں پڑھنے کی، ہمیں تو خوشی غمی کے موقع پہ نمازیں پڑھنے کی۔ اس لیے یہ ساری جب آدمی ان موقع پہ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کو بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، سردی کے اندر بڑا مجاہدہ برداشت کرنا پڑتا ہے، سفر کے اندر بڑا مجاہدہ اختیار کرنا پڑتا ہے، تب آدمی نماز پڑھتا ہے۔ وہ تو بالکل آزاد ہو جائے گا، چلو جی ہم سال کے آخر میں ایسے کر لیں کہ ہماری قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ ہمیں ایسی باتوں کی طرف اپنے کان دھرنے چاہیے۔ اس لیے مزید تسلی کرنے کے لیے اپنے قریب کے علماء سے مفتیان سے رابطہ کر کے اس مسئلے میں مزید تحقیق کریں، اور بالکل لوگوں کی باتوں میں آ کے یہ عمل نہیں کرنا۔ اس لیے یہ شریعت کا ضابطہ ہے، اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے، اور یہ ہمارے ذمہ لگائے ہر مرد عورت کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، چاہے وہ سفر میں ہو، وہ حضر میں ہو، وہ صحت میں ہے، وہ بیماری میں ہے، وہ کسی بھی حال کے اندر ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہے، اس نے ہر حال میں پڑھنی ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے پاکستان میں ہے، کسی غیر ملک کے اندر ہے، کسی حالت کے اندر اس کو نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ نماز کی شرائط کا خیال رکھ کے نماز پڑھے گا تو، لیکن نماز کے اندر معافی والی صورت نہیں ہے، اس طرح تو بہت آزادی مل جائے گی۔ تو دین پابندی کا نام ہے، آزادی کا نام نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی